ماہ ربیع الاول کا مقدس مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس ماہ مقدس میں اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کو شان نبوت دیتے ہوئے اور مقام نبوت دیتے ہوئے اور آخری نبی بنا کر عرب کی سرزمین پر جلوہ گر فرمایا۔ اس ماہ مقدس میں ہم بڑے جوش و جذبے کے ساتھ، بڑی خوش دلی کے ساتھ اس ماہ مقدس کو بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ اور اپنی زبانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کی شانوں کے ساتھ تر رکھتے ہیں، اور اس میں آپ علیہ السلام کی شان کو اور کمالات کو بیان کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کس شان سے سرفراز فرمایا۔ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب کے امت میں سے ایک امتی اور میرے دوست ولی کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے کوئی کلمہ کہہ دے اور وہ ساری کائنات کے لیے ناممکن ہو، لیکن میں خدا اپنی قدرت سے اپنے بندے کے لیے اسے ممکن کر دیتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام کی شان کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ ایک عام امتی ولی کی شان یہ ہے تو کہ وہ کہے اور ناممکن ممکن ہو جائے، تو خود بتائیے آپ علیہ السلام کی شان کا کمال کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً صحابی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک باغ میں حاضر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جلوہ گر تھے اور دروازہ بند تھا باغ کا اور میں پہرے کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ تو آپ علیہ السلام اندر تشریف فرما تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دروازے پر دستک ہوئی، تب دروازے کی دستک سن کر میں دروازہ کھولنے کے لیے جب چلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو موسیٰ اشعری، جو دروازے پر ہے اسے جنت کی بشارت دے دو۔ فرماتے ہیں نہ حضور نے پوچھا کہ کون ہے، نہ حضور کو بتایا گیا کہ کون ہے، نہ مجھے علم تھا کہ کون ہے دروازے پر، ابھی تو دروازہ کھولا نہ تھا۔ فرماتے ہیں میں دروازے پر پہنچا اور دروازے کو جب کھولا تو سامنے صدیق اکبر کی ذات جلوہ گر تھی۔ ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے علم پر قربان جائیے کہ اللہ پاک نے انہیں کس شان سے سرفراز فرمایا کہ علم عطا فرمایا کہ دروازے پر کون ہے یہ بھی جانتے تھے، لیکن ارشاد فرمایا کہ ہم اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں کہ جو شخص دروازے پر آیا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کے لیے جنت کی بشارت کی ضمانت دی ہو، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک شخص کی قسم اٹھا لے یا فقط کہہ دے کہ ایسا ہوگا تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ناممکن ہو ساری کائنات کے لیے، لیکن کائنات بنانے والے کے لیے کوئی شے ناممکن نہیں، تو میں اس ناممکن کو ممکن کر دیتا ہوں۔ اب جب حضور نے ارشاد فرما دیا کہ سامنے جو آیا ہے دروازے پر شخص وہ جنتی ہے، اسے جنت کی بشارت دے دو، تو کیوں کر ممکن ہے کہ کوئی بھی ہوتا۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت کی بشارت دے دی تو وہ شخص یقین کامل رکھیے کہ وہ جنتی ہوتا۔ تو سامنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو دروازے پر آیا ہے وہ جنتی ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے صدیق اکبر کی ذات جلوہ گر تھی اور میں نے انہیں یہ خوشخبری دی اور پھر حضور کی خدمت میں انہیں لے آیا۔ تو اسی طرح کے کئی واقعات ایسے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی اور ہم یقین کامل رکھتے ہیں، صرف مسلمان نہیں، صرف جماعت اہل سنت کا ایک ادنا سا کارکن ہونے کی سبب سے نہیں یہ میں کہہ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ حق، بلکہ آپ علیہ السلام کے دور میں جو کافر تھے اور جو یہودی تھے جو آپ علیہ السلام کو بظاہر نہیں مانتے تھے، یقین کامل رکھیے انہیں بھی اس بات کا علم تھا کہ جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ حق اور سچ فرمایا۔ یاد رکھ لیجئے یہ بات کہ سارے یہ بات مانتے تھے، مدینہ کے باسی، مدینہ کے رہنے والے جو مانتے تھے یا نہ مانتے تھے، ان سب کا یقین کامل تھا کہ جو حضور نے فرمایا یہ ہے، یہ سچ اور حق۔ تو آپ علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، میدان جنگ لگا ہوا ہے اور جنگ تیار ہے اور لڑ رہے ہیں، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالاری فرما رہے ہیں اور آپ علیہ السلام سمجھا رہے ہیں کہ وہاں سے حملہ کیا جائے، وہاں جایا جائے اور اس جگہ کو خالی نہ چھوڑا جائے۔ تو ایک شخص حاضر ہوا جس نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا، وہ بکریاں چرانے کے لیے آیا تھا اور اسے علم تھا کہ یہاں پر جنگ ہو رہی ہے اور آپ علیہ السلام جلوہ گر ہے۔ وہ سامنے حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اسلام قبول کر لوں اور آپ پر ایمان لے آؤں تو آپ مجھے کس شے کی ضمانت دیتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جب یہ فرمایا وہ شخص اپنی جھولی میں کھجوریں لیے کھڑا تھا اور وہ کھا رہا۔
جب آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، تم ایمان لے آؤ، تو اس شخص نے اپنی جھولی کو چھوڑا اور اس سے ساری کھجوریں نیچے گر گئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اب میں یہاں پر کھجوریں نہیں کھاتا، اب میں جنت میں جا کر کھجوریں کھاؤں۔ جب یہ بات اس نے کی تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب مجھے آپ تلوار عنایت کریں۔ تو آپ علیہ السلام نے انہیں تلوار عنایت کی۔ وہ شخص قبول اسلام کر کے ایمان لے آ کر واپس میدان جنگ میں چلا گیا اور لڑتا رہا، بالآخر اس بہادری سے لڑا کہ جام شہادت نوش فرما لی۔ جام شہادت جب نوش کر لیا تو آپ علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ جب جنگ بندی ہو گئی، صحابہ کو کہا کہ اپنے اپنوں کو تلاش کیا جائے۔ صحابہ چل پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روانہ ہوئے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ تشریف فرما رہے ہیں، ہمیں بتائیں، ہم جا کر اسے لے آتے ہیں، کسے لے آنا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بس تم اپنوں کو تلاش کرو۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اس شخص کی طرف جس نے ابھی اسلام قبول کیا۔ آپ نے جا کر اس کے سر کو اپنی گود میں رکھا اور اس کی اپنی چادر سے، اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرے کی مٹی کو صاف کرتے ہوئے آپ رونے لگے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ارشاد فرمایا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ شخص آپ کو اتنا محبوب ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، جب آپ روز محشر پہنچیں گے تو آپ کے پاس نیکیاں ہوں گی، میری محبت بھی ہوگی، جمع نیکیاں بھی ہوں گی، لیکن اس شخص کے پاس یہ وہ واحد شخص ہوگا دنیا میں جس کے پاس سوائے میری محبت کے اور کچھ نہ ہوگا۔ وہ بات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ فقط ذات مصطفیٰ تک پہنچنا ہمارا کام ہے، اور ہمارے بس میں بھی یہی کام ہے کہ ہم ذات مصطفیٰ تک، یعنی قدمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب پہنچیں گے تو خالق کے کائنات کی طرف سے اعلان ہوگا کہ محبوب اب آپ انہیں فرما دیجئے کہ یہ آپ کے قدموں تک نہیں آئے بلکہ میری بارگاہ تک آ گئے۔ خالق کے کائنات نے اپنے محبوب کو اس شان سے سرفراز فرمایا اور ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب جس نے اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کر کے، جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اور اپنا سب کچھ لٹا کر جو تیرے قدموں تک آ گیا، محبوب انہیں یہ خوشخبری سنا دے کہ وہ فقط تیرے تک نہیں آئے، وہ کامیاب بھی ہوئے اور انہیں ہم نے قبول بھی کر لیا۔ تو خالق کے کائنات جل جلالہ و منوالہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں نعمت ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔